نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب بناء المسجد على القبر، قبر پر مسجد بنانا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما اتتا ارض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، یہ حبشہ کی ہجرت کے لیے گئی تھی، اور وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا چرچ دیکھا جس کا نام میری چرچ تھا، اور اس کے اندر جو خوبصورتی تھی اور اس میں جو تصویریں تھی اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرفع رأسہ، آپ نے اپنا سر اٹھایا، شاید لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے، تو آپ یعنی الرٹ ہو گئے۔ فقال، آپ نے فرمایا اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص فوت ہوتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر وہ ایک مسجد بنا دیتے، ثم صوروا فیہ، پھر اس میں اس کی تصویریں بنا دیتے، تلک الصور، تو یہ ہیں وہ صورتیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ کن کن کاموں کو؟ یہ جو بنی اسرائیل کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، مسجد میں اس کی تصویر رکھتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق سے بدترین ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو وہیں پر دفن کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی تصویریں ہر گھر میں پہنچ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے گھروں میں آپ کو بہت داڑھی والے بزرگ باریش لوگوں کی تصویریں لٹکی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو بتاتے یہ فلاں نیک حضرت ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ مسجدیں بناتے ہیں اس کے آس پاس بھی کچھ ایسے حجروں میں رکھی ہوئی ہوں ایسی چیزیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایسا کام کرنے پر آپ نے کیا فرمایا؟ بدترین مخلوق۔ لیکن افسوس کہ لوگوں کے پاس یہ علم ہی باقی نہیں رہا کہ وہ دیکھ سکیں کہ بہترین اور بدترین کی تفسیر کیا ہے یا فرق کیا ہے ان میں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ طرز عمل یہود و نصارہ کے طرز عمل سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ چیز آئی کیسے؟ اس کی ابتدا برے طریقے سے نہیں ہوئی، بڑے اچھے طریقے سے ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈھل گئی ایک خرابی میں۔ کیا تھی وہ خرابی؟ ہمارے ہاں جیسے بر صغیر میں اسلام پھیلا، نیک بزرگ بہت جگہوں سے ہجرت کر کے یہاں پر پہنچے، وہ آئے، انہوں نے خلق خدا کو بے لوث طریقے سے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض کے اللہ کے قریب کیا، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی۔ انہوں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ لوگوں تم ہماری عبادت کرو، انہوں نے دنیا میں لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، تو انہوں نے بعد میں کیا مانگنا تھا ان سے؟ دنیا میں بے غرض ہو کے ان کی خدمت کی، تو بعد کے لیے تو ان کو کوئی لالچ نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ جہاں پر آ کے رہے بسے، وہاں مختلف لوگ ان کی ملاقات کو آتے، عالم لوگ ہوتے تھے، وہ مختلف لوگ ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ آہستہ آہستہ تعلیم اور سفر جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا، تو وہ ابن السبیل پہ خرچ کرنا، قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے کہ مسافر پہ خرچ کیا جائے، اور مسافر اگر اللہ کے راستے میں نکلا ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو مزید اس پہ اور حق بنتا ہے اس پہ خرچ کرنا اور نیکی کا کام۔ لہٰذا دوسری طرف جو بستی کے لوگ ہوتے تھے یا آس پاس رہنے والے، وہ ان لوگوں پر اعتماد کرتے تھے، تو وہ جو کچھ نیکی کا کام کرنا چاہتے، کوئی مال خرچ کرنا چاہتے، تو بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دیں، وہ وہاں ان کے پاس لے جاتے کہ آپ اس مال کو اللہ کے بندوں پر ہمارا نام لیے بغیر آپ خرچ کرتے رہیں، جو بھی آپ کے پاس طالب علم آئیں یا مسافر آئیں۔ آہستہ آہستہ وہ جگہیں پھر رباطات کا لفظ آتا ہے تاریخ میں، رباط بن گئی، علمی مراکز بن گئے، سرائے بن گئی، مسافر خانے ایک طرح سے بن گئے، اور لوگوں کا ایک مرکز بن گئے۔ وہاں پر مسجد بھی ہوتی، کیونکہ مسجد تو ایک سینٹرل پلیس ہے مسلمانوں کے سوشل سارے سسٹم سیٹ اپ میں، مسجدیں ہوتی، ساتھ مدرسے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد اور مدرسہ ساتھ ساتھ، اور ہمارے ملک میں بھی کچھ کم نہیں ایسا۔ مجھے شام اور ترکی وغیرہ میں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان مدارس کی بہت قدیم تاریخ ہے، تو ان کے آج بھی آثار موجود ہیں۔ اسٹڈی کے سلسلے میں مجھے دیکھنے کا وہ سب اتفاق ہوا، تو وہاں پر اسی طرح ہے کہ مسجدیں اور ساتھ ہی وسیع ترین رباطات اور سرائے اور ہاسٹلز کے جس میں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے، ان علماء سے علم حاصل کرتے، پھر وہاں سے چل کے کہیں اور چلے جاتے، وہاں ایسی ہی جگہ ہوتی، وہاں رہتے، پھر آگے چلے جاتے، لوکل لوگ بھی آتے، باہر سے آنے والے۔
تو چونکہ علم کی ایک بہار تھی اور ایک ایکٹیویٹی تھی، اور مسلمان بھی اپنا مال سب سے زیادہ اس کام پہ خرچ کرتے تھے کہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے کہ کوئی جاہل نہ رہے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ایسے بڑے نیک لوگوں کے، بڑے بڑے علماء کے جو جانشین آئے وہ ناخلف آئے. یعنی ایک عالم مر گیا تو اس کے پیچھے بعض اوقات یہ اللہ کی مصلحت تھی، مشیت تھی. اس میں یہ نہیں کہ ان لوگوں کا قصور ہوگا کہ وہ پیدا نہ کر سکے. ایسے اللہ چاہتا ہے تو ایک کے بعد ایک پیدا ہوتا چلا جاتا، وہ نہیں چاہتا تو وہ کام ختم ہو جاتا. ہوا یہ کہ وہ جگہ جب ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر گئی تو ان کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک لوگ جب مر گئے تو ہوا یہ کہ ان کو عام قبرستان میں دفن کرنے کی بجائے انہی مسجدوں اور مدرسوں کے پاس دفن کر دیا گیا. اب وہ علم تو ان کے ساتھ ختم ہو گیا، جیسے حدیث میں بار بار آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ علم کیسے قبض کیا جاتا ہے، علماء کے فوت ہونے سے ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جو بعد میں لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، جاہل ہوتے ہیں، وہ رؤساء بن جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں. بہرحال اب ہوا یہ کہ جب یہ نیک لوگ، عالم لوگ جو تھے، یہ فوت ہو گئے اور قبریں ان کی وہاں بن گئی، تو لوگوں نے ان کی قبروں پر اس عقیدت سے آنا شروع کر دیا کہ ہمیں ان کے ذریعے ہدایت ملی تھی، لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہستیاں ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے تسکین ملتی ہے، ہمیں روحانی سکون میسر ہوتا ہے. لہٰذا وہ ایک علمی ایکٹیویٹی، وہ جو ایک کام خیر سے شروع ہوا تھا، وہ شیطان نے اس کو بگاڑ کے ایک بالکل دوسرے رنگ پہ لے گیا. اور بجائے اس کے کہ وہ علم اور وہ اصل، آپ دیکھیں کہ اگر کسی بزرگ کو بزرگی ملتی ہے تو اس کا ذاتی کمال تو نہیں، کسی عالم کو اگر عزت ملتی ہے تو اس کا ذاتی تو کمال نہیں، تو اللہ کی نعمت ہے جو اس کو ملی، اللہ کا احسان ہے اس پر. تو اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، کوئی انسان تو نہیں. ٹھیک ہے، انسان سے محبت انسان کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے اور اس کی روح سے محبت کرتا ہے اور اس کے طرز عمل سے اور اس کی ان تمام چیزوں سے، نہ کہ وہ ایک مٹی کے بت سے. ٹھیک ہے کہ مٹی کا بت اس روح کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اس بت سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ لازم و ملزوم ہوتی ہیں دونوں چیزیں، لیکن اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی انسان کے پاس یہ قرآن نہ ہو، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یہ علوم نہ ہو، تو کہاں سے اپنی عزت بنا سکتا ہے، کہاں سے اس کی قدر و قیمت بڑھ سکتی ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کتاب کو اٹھائے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ کچھ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بلندی عطا کرے گا، کہ جو اس کو پڑھے گا وہ دنیا آخرت میں بلندی حاصل کرے گا. اور اس کی بھی بہت ساری دلیلیں جس میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، کہ اگر کسی کو اس کتاب کی وجہ سے عزت ملتی ہے تو اصل چیز تو کتاب ہے نا، اس انسان کا ذاتی کمال تو نہیں. اب مشکل یہ ہوئی کہ جب وہ لوگ مر گئے تو لوگوں نے ان تعلیمات کو تو بھلا دیا جو ان لوگوں کی زندگی کا مقصود تھا، اور پڑ گئے انہی کے پیچھے، انہی کی قبروں کو پھر اصل مرکز بنا لیا. رفتہ رفتہ یہ جگہ کس چیز میں کنورٹ ہو گئی، خیر کی بجائے ایک ایسے کام میں استعمال ہونے لگی کہ وہ کھانے پکانے کے سلسلے بھی جاری رہے. اب بھی آپ دیکھیں نا کہ لوگ مخصوص جگہوں پہ جا کے ہی کھانا دیتے ہیں، وہ پچھلی روایت چلی آ رہی ہے. دراصل ان کا مقصود یہ بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات شرک بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ ہوتے ہیں اس لیے ہمیں دینے میں آسانی ہو جاتی. اور پھر ساتھ یہ مشکل ہوئی کہ وہاں جو لوگ آئے ان میں سے بہت سے لوگ تو ان بزرگوں سے محبت رکھتے تھے، کچھ لوگ پھر سنی سنائی اور پھر کچھ کرامتیں اور بہت سارے ایسے بے اصل چیزیں دین میں منسوب کر دی گئیں کہ جس سے قرآن اور سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک طرف رہ گئی اور وہ سارا ایک کھیل بن گیا. وہ قبر ایک مرکز بن گئی، اس کی پوجا ایک اصل بن گئی، اور اس کے ارد گرد گھومنا اور اس کی عبادت، اور پھر اس میں کچھ لوگ ان قبروں کے مجاور پیدا ہو گئے، کچھ ان کی اولاد میں سے، کچھ ان کے لواحقین، ان کے شاگردوں میں سے، ان کے ماننے والے مریدوں میں سے، اور انہوں نے ان قبروں کو ایک تجارت کا ذریعہ بنا لیا. اور وہ مال جو لوگ لاتے تھے ان لوگوں کے پاس کے خلق خدا پہ خرچ کیا جائے، وہ مال ان گدی نشینوں نے اپنے بینکوں میں ڈالنا شروع کر دیا. کچھ تھوڑا بہت خلق پہ بھی خرچ کیا، اور ساتھ بہت سا جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت سے مکان خرید کے اور عیش و عشرت کے جگہ بنا کے تو وہاں ان کی اولادیں تفریح کرنے کے لیے چلی جاتی. یہ اسلام کی روح نہیں، لیکن یہاں تک ہم پہنچے کیسے؟ یہ ان طریقوں سے پہنچے. اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان سب جگہوں کو مٹا دیں، یہ پھر ایک افراط و تفریط ہوگی. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ انہی جگہوں کو ان کاموں کے لیے زندہ کریں کہ جن کے لیے یہ اصلاً بنی تھی. ان لوگوں کو دشمن بنانے کی نہیں ضرورت، اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم سب برے ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مشرک ہو، فلاں ہو فلاں. وہ خود بھی نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. وہ جب ایک بگاڑ آ جاتا ہے تو وہی اصل بن جاتی، وہ شر وہ خیر بن جاتا ہے. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لہذا ضرورت کیا ہے کہ انہیں ان کی اصل پر لے جایا جائے کہ جس بزرگ کی قبر سے تم کھا رہے ہو اور جس کی وجہ سے تم شان بنائے ہوئے، اس جیسا کوئی کام تو کر کے دکھاؤ، ان کی پیروی تو کرو. آؤ وہی مل کے وہی سنتیں زندہ کریں جو انہوں نے آ کے یہاں زندہ کی تھی. انہوں نے یہاں کے ہندو اور مشرک لوگوں کو مسلمان بنایا تھا، اور ہم نے لوگوں کو ایسے ہی جاہل چھوڑ دیا. آؤ اس علم کو دوبارہ سے زندہ کریں اور اس کو سروائیو کریں. جب تک یہ کوشش نہیں ہوگی اس وقت تک یہ رخ ہوا کا نہیں بدلے گا.
صرف چند لوگوں کے کہیں بیٹھ کر بہت سوفسٹیکیٹڈ انداز میں انٹلیکچوئل گفتگو کرنے سے عوام کی صورتحال نہیں بدل سکتی، معاشرے کا رخ نہیں بدل سکتا. اس کے لیے ان جگہوں پہ صرف تنقید کرنے کی بجائے اور ان پہ لان تان کرنے کی بجائے اور انہیں ملامت کرنے کی بجائے جائیں ان سے ہمدردی کریں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے اندر وہ ایمان جگائیں کہ جو بہت سی چیزوں کے گرد و غبار کے ساتھ بہت نیچے چلا گیا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ بتایا یہ گیا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں قبریں ہوں مسجدیں نہ بنائی جائیں، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو شیطان بہکا کے بہلا کے کیا کر دے تمہیں خدا بھلوا کے اس شخص کا سجدہ کروا دے. میں نے ایک شعر پڑھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، حقیقت میں خواجہ خدا ہے. پتہ نہیں اس طرح کا مجھے یاد کبھی نہیں رہا شعر، لیکن اس قسم کا شعر تھا کہ وہ معین الدین چشتی کا جو مزار ہے اس پہ ہم کو سجدہ جائز ہے، کیونکہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، کوئی ایسی بات ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم کو چونکہ خواجہ نے خدا سے ملایا. کئی لوگوں کو میں نے یہ تک کہتے سنا کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی نے تو ہمیں خدا تک پہنچایا، ہمارے لیے تو خدا آپ ہی ہیں. نعوذ باللہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں. چونکہ آپ نے ہم کو خدا کا رستہ دکھایا، لہٰذا کسی نے کہا خدا آپ میں حلول کر گیا اور مختلف طرح کی خرافات شروع ہو گئی. لہٰذا وہ جو بات ایک میں کہا کرتی سد ذریعہ، یہ سد ذریعہ میں سے ہے کہ ایسا کوئی کام جس سے لوگ شرک کی طرف مائل ہو جائیں، شرک کی طرف چل پڑے، ان ذرائع کو بند کر دو. اب جو ہو چکا سو ہو چکا. اب اس کو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ وہاں سے یا مسجد ڈھا دیں یا قبریں ڈھا دیں. آپ دونوں ہی چیزیں نہیں ڈھا سکتے. وہ جو بننی تھی بن گئی، لیکن وہاں جو خلق خدا بیٹھی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کریں. باب من يدخل قبر المرأة، کون اترے گا عورت کی قبر میں؟ یعنی کیا محرم ہی اتریں گے یا نامحرم بھی وہ اتر سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو دفنانے کے لیے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیک شخص اس کو قبر میں اتارے، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں جبکہ اس کا بھائی یا باپ بھی موجود ہوں؟ تو ہم دیکھتے ہیں حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح بن سلیمان حدثنا ہلال بن علی عن انس رضی اللہ عنہ قال شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر. صحابہ کرام میں سے حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صاحبزادی کے جنازے پہ حاضر تھے اور آپ قبر پر بیٹھے ہوئے تھے. فرأیت عینیہ تدمعان، میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا هل فیکم من احد لم یقارف اللیلہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات کو، میں نے آپ کو پیچھے معنی بتا چکی ہوں کہ اقتراف کا معنی مرتکب ہونا بھی ہے، عیب لگ جانا، یعنی کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے وہ عیب دار ہو گیا ہو. فقال ابو طلحہ انا، ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ہوں. قال فانزل فی قبرها، تو کہتے ہیں کہ ان کی قبر میں اترو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک یا دو لوگ قبر میں نہیں اتار سکتے مردے کو، وہ تو گر جائے گا ان کے ہاتھ سے، کیونکہ مردہ اپنے ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے بڑے غمگین تھے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ دار انتہائی غمزدہ حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کی جان اپنی نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اٹھا کے کوئی بڑا بھاری کام کرے. تو ایسی صورت میں اجازت دی گئی کہ ایک غیر مرد بھی عورت کو اٹھا کے قبر میں رکھ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ عورت لپٹی ہوئی ہے، کفن میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہ مردہ جان ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، تو اس لیے اس کو اٹھا کے اگر وہ رکھ دے تو اس کی اجازت ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانزل فی قبرها، اس کی قبر میں اترو. فنزل فی قبرها فقبرها، تو ان کی قبر میں اترے اور انہوں نے ان کو قبر میں لٹایا. قال ابن المبارک، ابن مبارک کہتے ہیں قال فلیح، فلیح کہتے ہیں اراہ، میں سمجھتا ہوں اس کو یعنی الذنب، کہ قرف کا معنی ذنب ہے، گناہ. قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں لیقترفوا، جیسے قرآن میں آتا لیقتصبوا، اس کا معنی ہے گناہ کرنا. باب الصلاۃ علی الشہید، شہید پر نماز پڑھنا، یعنی شہید پر بھی کہ نماز جنازہ ہوگی کہ نہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع جمع کر رہے تھے، کیا بین الرجلین، دو مردوں کے درمیان، یعنی دو مرد کٹھے کر رہے تھے، دو لوگ جمع کر رہے تھے، من قتلى احد، احد کے مقتولوں میں سے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں. ظاہر ہے ان کا اپنا ڈریس نہیں اتارا گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو کیا کیا جا رہا تھا، شہید کو چونکہ غسل نہیں دیا جاتا، اس لیے جو اس کا آلریڈی ڈریس ہے، اس کا نہیں مطلب کہ ساتھ پہلا ڈریس اتار کے دو لوگوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا گیا. مراد اس سے یہ ہے کہ ان کو چونکہ غسل نہیں دیا گیا، وہ جس ڈریس میں شہید ہوئے وہ ڈریس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہیں کہ صرف اسی ڈریس میں دفن کر دیا جائے، بلکہ اس کے اوپر کیا کیا گیا، کفن لپیٹا گیا. کفن کس طرح لپیٹا گیا کہ دو لوگ
ایک ایک کپڑے میں، کیونکہ کپڑا کم تھا. مصعب بن عمیر بھی اسی میں شہید ہوئے. سر آپ کو معلوم ہے کہ ان کے سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتے تھے. اتنے کپڑے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس کہ وہ سب کو اکٹھا دفنا سکیں الگ الگ کر کے. ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، قرآن کس کے پاس زیادہ ہے، قرآن کا ماہر کون ہے. فاذا اشیر لہ، جب اشارہ کیا جاتا الی احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف، یعنی آپ کو بتایا جاتا، قدمہ فی اللحد، تو وہ ان کو لحد میں پہلے اتارتے. یعنی قبر میں داخل کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو آگے رکھا؟ اس کو جس کے پاس قرآن زیادہ ہو. وقال، اور فرمایا، انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہی دوں گا. کس بات کی گواہی؟ کہ کس طرح انہوں نے حق کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. اور اس پر بھی گواہی کہ ان میں سے کس نے قرآن کو زیادہ لیا، چونکہ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے. یعنی میں ان کی شفاعت کروں گا ایک طرح سے. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، اور آپ نے حکم دیا ان کو دفن کرنے کا ان کے خون کے ساتھ ہی، ان کے خون سمیت. وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وہ نہ نہلائے گئے. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان پہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی. تو شہید پر جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، میدان جنگ میں مارا جائے، اس کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اور کفن اس میں یعنی ایک چادر جیسے لپیٹ دی جائے وہی اس کے لیے کافی ہوتی، اور دو دو کو اکٹھا بھی دفن کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ وہ دوسرے لوگ جن پہ شہادت کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کوئی پیٹ کی بیماری سے مر جائے، یا کوئی گر کے مر جائے، یا اوپر سے اس پہ چھت گر جائے، یا اس کے علاوہ جو قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں غسل بھی دیا جائے گا اور اس میں نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے تو آپ نے دعا کی یا نماز پڑھی، کس پر؟ احد والوں پر. علی المیت، میت پر، یعنی احد والوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے کسی میت پہ پڑھتے ہیں، مراد یہ. ثم انصرف الى المنبر، پھر آپ منبر کی طرف تشریف لے گئے. فقال انی فرط لکم، کہا کہ میں تم سب سے آگے جانے والا ہوں. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم سب کے اوپر گواہی دوں گا. وَإِنِّي وَاللَّهِ أَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، اور بے شک میں اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، یعنی حوض کوثر. وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئیں. او مفاتیح الارض، یا زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور خدا کی قسم میں اپنے بعد تم سے یہ نہیں ڈرتا کہ تم مشرک بن جاؤ گے. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے، یعنی مال میں آگے بڑھنے کے لیے کوشاں ہو جاؤ گے. یہاں دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں. یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، اس لیے آپ ایک وداعی نماز پڑھنے کے لیے احد والوں پر تشریف لے گئے. وہ نماز جنازہ نہیں تھی ایک طرح سے، بلکہ سب کے لیے ایک دعا کرنے کے لیے گئے تھے. اور پھر اسی طرح کیونکہ نماز جنازہ تو فوراً پڑھی جاتی ہے نا، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ترین زمانے کا واقعہ ہے، لہٰذا یہاں صلاۃ سے مراد دعا بھی ہے، اور اگر نماز پڑھ کے آپ نے دعا کی ہو تو نماز کے بعد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی، اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو آپ کے بعد ہونا تھی، یعنی اندلس سے لے کر چین تک مسلمان دنیا پہ قابض ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے آخری جو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی ان کا ذکر ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم واپس مشرک بن کے شرک کی طرف لوٹ جاؤ گے، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے. اور اگر آپ غور کر لیں اپنی زندگی میں تو آپ دیکھیں گے کہ حقیقت ہماری برائیوں اور خرابیوں کی جڑ ہی یہ ہے. ہم بہت سے کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے گھروں سے بڑی محبت ہوتی، یہ چیز ٹوٹ نہ جائے، یہ بکھر نہ جائے، یہ ختم نہ ہو جائے، یہ میلی نہ ہو جائے، اس پہ اسکریچز نہ پڑ جائیں، اس کو یہ نہ ہو جائے، اس کو، اور سارا وقت ان کی غلامی میں گزر جاتا ہے ان چیزوں کی. کیونکہ جتنی ہرس مال کی زیادہ ہوتی ہے، جتنی ہرس چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی انسان اپنا وقت ان کے ساتھ زیادہ گزارتا ہے، انہی کی خدمت میں. اور جتنا انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ اپنے وقت کو کسی اور زیادہ بہترین کام میں گزار دیتا ہے، یا گزار سکتا ہے، یا گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ سارا دن اسی فکر میں مبتلا رہیں کہ آپ کے گھر کی کوئی چیز کا نقصان نہ ہو، تو آپ نہ پڑھنے کے لیے نکل سکتے ہیں، نہ سیکھنے کے لیے، اور نہ سیکھ کر پھر سکھانے کے لیے، اور نہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے، اور نہ کسی کے جنازے پہ
اور نہ کسی مسکین اور غریب اور یتیم اور بیوہ کی مدد کے لیے، پھر کوئی خیر اور بھلائی اور رفائی کام آپ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کی ساری بھلائیاں اور خیر خواہیاں اور وفاداریاں صرف اپنے گھر کے ساتھ ہیں، وہ گھر جو بہت جلد آپ کو دھوکہ دے گا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ فوت ہوں گے تو وہ تو آپ کو پناہ نہیں دے گا، وہ تو نکال دے گا باہر۔ کوئی آپ گھر کتنا بھی کیوں نہ سجا لیں، کتنا بھی کیوں نہ بنا لیں، کتنا بھی زیادہ آپ اس کے اوپر توجہ نہ دیں، مرنے کے ساتھ ہی فوراً وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، کوئی نہیں رہتا اس میں۔ چند لمحے بھی بھاری ہو جاتے ہیں پھر لوگوں پہ۔ اس سے میری مراد یہ نہیں کہ گھر کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، گھروں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے، مراد یہ ہے کہ انسان ان پر اتنی توجہ دے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو صاف کرتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اگر اس کو کمفرٹیبل بناتا ہے تو اس لیے کہ میں اپنے یعنی اللہ نے گھروں کو اور شوہر اور ان رشتہ داری اور یہ تعلق جو ہے اس کو باعث سکون بنایا کہ اسے سکون حاصل کرنا ہے تو اس حد تک، لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو، اس کا غلام نہ بن کے رہ جائے، کیونکہ ورنہ انسان پھر دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ باب دفن الرجلین والثلاثة فی قبر، 2 اور 3 آدمیوں کو ایک قبر میں دفنانا۔ حدثنا سعید بن سلیمان حدثنا اللیث حدثنا ابن شہاب عن عبد الرحمن بن کعب ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتلى احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کو ایک ایک قبر میں 2 کو دفن کر رہے تھے۔ یجمع بین الرجلین، 2 لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے۔ ظاہر ہے دونوں ہی جنتی ہوں گے تو یہ اسی لیے ان کو جمع کر رہے تھے، ورنہ اگر یہ ڈر ہو کہ ایک سخت گناہ گار ہے اور ایک نہایت نیک تو 2 کو جمع کرنے کا تو پھر نہیں کوئی جواز بنتا۔ اور شہیدوں کے علاوہ عام طور پہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ باب من لم یرى غسل الشہداء، شہیدوں کا غسل نہیں دیا جاتا، یعنی خواہ وہ حالت جنابت میں ہو یا حالت حیض یا نفاس میں ہو، اور اس پر ائمہ 4 اور جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ حدثنا ابو الولید حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عبد الرحمن بن کعب عن جابر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادفنوهم فی دمائهم، یعنی یوم احد، آپ نے فرمایا ان کو ان کے خون کے ساتھ ہی دفن کر دو احد کے دن، ولم یغسلهم، ان کو غسل نہیں دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ کہ جن کی شادی ہوئی تھی اور اسی رات جنگ کا موقع آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر فوراً ہی لبیک کہا اور میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جنابت کی حالت میں تھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تو آپ نے فرمایا ان کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کو ملائکہ نے غسل دیا، یعنی شہید کسی بھی حالت میں ہو اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں۔ باب من یقدم فی اللحد، لحد میں کون آگے رکھا جائے۔ وسمی اللحد، اور لحد اس لیے نام رکھا گیا لأنہ فی ناحیۃ، کہ وہ ایک کونے میں ہوتی ہے، یعنی بغلی قبر جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ پہلے گڑھا کھودا جاتا ہے، جب کافی گہرا کھودی تو پھر سائڈ سے دیوار کھودی جاتی ہے، اور پھر میت کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ نیچے درمیان میں نہیں رکھا جاتا، اس کے اندر رکھا جاتا ہے، آگے سینٹیں وغیرہ رکھ کے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر گڑھا بند کر دیا جاتا ہے۔ سوچیں کہاں جانا ہے ہم نے، کہاں پہنچنا ہے، پھر یہ رکابتیں اور یہ حسد اور یہ مقابلے اور یہ تمام مال کے خاص طور پر جس کا یہاں ذکر کیا گیا، کس کام آئیں گے؟ کچھ بھی تو ساتھ نہیں جاتا سوائے ایک کفن کے کپڑے کے، چند اینٹیں جو زمین کی تہہ میں دبا کے انسان کو آ جائیں۔ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِد، اور ہر ظالم کو ملحد کہتے ہیں کیونکہ وہ حق سے دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ یہ لفظی تفسیر اس میں اصل میں آ رہی ہے۔ ملتحدہ، یہ سورۃ الکہف میں آپ پڑھ چکے ہیں، معدلہ یعنی پناہ کا کونا۔ وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا، اور اگر سیدھی سیدھی قبر ہو یعنی بغلی قبر نہ ہو تو اس کو کیا بولتے؟ کانا ذریحا، اس کو ذریح بولتے ہیں، لحد نہیں بولتے، یعنی جو صرف گڑھا کھود کے بیچ میں رکھ کے اوپر سے بند کر دیا جائے، یہ ذریح کہتے ہیں اس کو۔ حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران۔ یہ چونکہ باب کا نام یہ ہے کہ پہلے قبر میں کس کو رکھا جائے، تو اس پہ دلیل یہ لائے ہیں کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان میں سے قرآن کس کے پاس زیادہ تھا۔ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم۔ قال ابن المبارك وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه، یعنی قبر میں داخل کرتے ہوئے بھی زیادہ قرآن والے کو پہلے رکھا گیا، یعنی اسے فوقیت دی گئی، مراد یہ ہے آگے کیا گیا۔ وقال جابر فکفنا ابی وعمی فی نمرۃ واحدہ،
کہ میرے باپ اور چچا ایک ہی کمبل میں دفن کیے گئے. وقال سلیمان بن کثیر حدثني من سمع جابر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث دوسری روایت سے بھی آئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم قبر کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرتے تو مت ڈراؤ، فلاں کا تو کام صرف ڈرانا ہے، کہتے دنیا کو انجوائے کرنے دو. لیکن اگر کوئی عقل مند ہو تو یہ ضرور سوچے کہ آخر تو وہیں جانا ہے، اور وہ سب کچھ جو بتایا گیا وہ بالکل برحق ہے، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ نفس کی اصلاح اس سے بڑھ کر اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسری کی خواہش کرے، اور اس کا پیٹ سوائے مٹی کی کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، یعنی اس کی ساری خواہشات وہیں جا کے ختم ہوں گی. اور اگر انسان دنیا میں ذرا کبھی کبھار اس کو یاد کر لے تو بہت سی آلائشیں خود بخود نکل جائیں، کیونکہ مٹی بھی آلائشوں کو ختم کرتی ہے نا. باب الاسخر والحشیش فی القبر. قبر میں خوشبودار گھاس ڈال دینا اور سوکھی گھاس ڈالنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم اللہ مکہ فلم تحل لأحد قبلی ولا لأحد بعدی. اللہ نے مکہ کو حرام کیا، مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کسی کے لیے اس کو حلال نہیں کیا. وحلت لی ساعۃ من نہار، میرے لیے اس کو بس ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا. حدیث پیچھے گزر چکی ہے. لا یختلا خلاہا، وہاں شوکہا شاید لفظ آتا ہے، یہاں پر خلا جو ہے گھاس مراد ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے. ولا یعضد شجرہا، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں. ولا ینفر صیدہا، اس کا شکار بھگایا نہ جائے یعنی اس کو ڈرایا نہ جائے. ولا تلتقط لقطتہا، اور اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا نہ جائے. الا لمعرف، مگر پہچان کرانے والے کے لیے، یعنی اگر کوئی اعلان کرا دے اس کا. فقال العباس رضی اللہ عنہ الا الاذخر، تو حضرت عباس نے کہا مگر اذخر کی اجازت دے دیجئے. لساغتنا وقبورنا، اس کو ہمارے سنار کام میں لاتے ہیں اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے. فقال الا الاذخر، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ اذخر گھاس جو ہے اس کو استعمال کے لیے زمین سے اکھیڑ بھی سکتے ہو مکہ کی زمین سے، اور قبر میں بھی ڈالنے کے لیے. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقبورنا وبیوتنا، دوسری روایت میں قبورنا اور بیوتنا کے لفظ آتے ہیں. وقال ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. وقال مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لقینہم، ان کے لوہاروں کے کام، وبیوتہم، اور ان کے گھروں میں. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سنار اور لوہار اس گھاس کو کسی دھات کے رگڑنے میں یا کسی اور چیز میں استعمال کرتے ہوں. معلوم نہیں استعمال کس طرح کرتے تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ اگر کسی صنعت میں کوئی چیز کام آ رہی ہے تو اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے، بلا ضرورت اس کو کاٹا نہیں جا سکتا. اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ ایک حرمت والی جگہ کی حرمت کو کس طرح برقرار رکھا کہ اس کے پودے اور اس کے درخت جو ہیں وہ بھی قابل حرمت ہیں. باب هل یخرج المیت من القبر واللحد لعلت، کیا قبر میں سے میت کو کسی ضرورت کے لیے نکالا جا سکتا ہے، کسی غرض اور کسی وجہ سے نکال سکتے ہیں؟ آج کل ہمارے ہاں وہ جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس کے لیے نکال لیتے ہیں بعض اوقات کسی تحقیق کے سلسلے میں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اب آپ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں یہ ماڈرن دور ہے اور آج ہی کے دور میں یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یا اسلام جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ریلیجن نہیں اور آج کے مسائل کا حل نہیں پیش کرتا. بات یہ کہ اسلام کو پڑھا ہم نے کب ہے اور ہم کو معلوم کب ہے کہ اسلام کس بات کی اجازت دیتا اور کس کی نہیں، کیونکہ ہم نے تو اسلام کو اپنی عقل پہ پرکھنا شروع کیا ہے چند باتوں کو سامنے رکھ کے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر، کسی حقیقی ضرورت پر میت کو قبر سے نکالا بھی جا سکتا ہے. جیسے قتل کے مقدمات میں بعض اوقات یہ دیکھنے کے لیے کہ میت کے سٹمک میں کیا ہے، زہر ہے یا کیا چیز ہے، تو اسی طرح اور بہت سی وجوہات کی بنا پر. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن ابی بعدما ادخل حفرته، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر کے پاس آئے اس کے بعد کہ وہ قبر میں رکھا جا چکا تھا. یعنی پوری طرح مٹی تو شاید نہیں ڈالی گئی تھی، لیکن یوں پتہ چلتا ہے کہ داخل کر دی گئی تھی اس کی لاش اس کی قبر میں. فامر به، پھر آپ نے حکم دیا، فاخرج، اس کو دوبارہ نکالا گیا، یعنی قبر سے اندر ڈالنے کے بعد پھر باہر لایا گیا. فوضعه على ركبتيه، آپ نے اس کو اپنے گھٹنوں پر رکھا. ذرا دیکھیں ایک منافق جسے ساری زندگی آپ کو ستایا، جو سامنے دشمن ہوتا ہے نا اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، جو چھپ کے وار کرے اور دھوکہ دے اس کے ساتھ نمٹنا مشکل ہے. تو منافقوں کی یہی تو صفت تھی، بات کرتے جھوٹ بولتے، وعدہ کرتے خلاف کرتے، امانت ان کے پاس ہوتی خیانت کرتے. اور عبداللہ بن ابی کے تو واقعات اور حالات آپ سب کو معلوم ہے، کوئی مسلمان اس کے نام سے لا علم نہیں ہے. ساری زندگی جس طریقے سے اذیت دی اس شخص نے، اور آپ کا اخلاق دیکھیں اور آپ کے دل کی وسعت دیکھیں کہ باوجود ان سب باتوں کے جاننے کے آپ نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ، کہ اس کی قبر پہ گئے
اسے نکالا اور اپنے گھٹنوں پر رکھا. ہم تو صرف بدگمانی میں لوگوں سے دشمنی کر کے تعلق ختم کر دیتے ہیں، اور یہاں کیا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو اپنے ایک دوست کے ساتھ کر سکتے تھے. کیا معاملہ ذرا دیکھیں. فوضعه على ركبتيه ونفث عليه، اس سے پھونک ماری، من ریقه، اپنے لعاب دہن میں سے، یعنی اپنا لعاب دہن جو تھا اس میں سے کچھ اس کے منہ پہ لگایا. پیچھے آپ احادیث سب پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے لعاب دہن کی جو برکت یا لوگوں کا معاملہ ہوتا تھا. وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، اور اپنی قمیص اس کو پہنائی. اسے لگتا ہے کہ جو کچھ پہلے اس نے پہنا ہوا تھا اس کو چینج کیا گیا. اور قمیص کیوں پہنائی گئی تھی؟ وہ حضرت عبداللہ جن کے سچے مسلمان بیٹے تھے ان کی ریکویسٹ پہ. اور آپ نے کیوں حامی بھر لی تھی؟ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، اللہ زیادہ جانتا ہے. وَكَانَ كَسَى عَبَّاسًا قَمِيصًا، اور اس نے ایک مرتبہ حضرت عباس کو قمیص پہنائی تھی. کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس جب قید ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن ابی نے ان کو قمیص دیا تھا، تو اس کا بھی احسان اتارنا چاہتے تھے. قال سفیان وقال ابو ہارون وكان على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 کرتے پہنے ہوئے تھے اوپر تلے. فقال له ابن عبداللہ، تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ البس ابی قمیصک، اپنی قمیص میرے باپ کو پہنا دیجیے. الذی یلی جلدک، وہ جو آپ کی سکن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی اوپر والی نہیں اندر والی. قال سفیان فیرون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم البس عبداللہ قمیصہ مکافأۃ لما صنع، تو وہ لوگ سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو جو قمیص پہنائی ہے یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو اس نے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ احسان کیا تھا. یعنی اگر دشمن بھی احسان کرے تو اس احسان کو بھی ماننا چاہیے اور اس احسان کا بھی بھلائی کے ساتھ بدلہ دینا چاہیے. حدثنا مسدد اخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسین المعلم عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما حضر احد دعانی ابی من اللیل فقال، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کی شہادت کا قصہ یہ پیچھے بھی مختصراً گزر چکا ہے، یہاں تھوڑی تفصیل ہے. کہتے ہیں کہ احد کی رات میرے والد نے مجھ کو بلایا. یا یاد رہے کہ حضرت جابر جو تھے وہ اکلوتے بھائی تھے اور ان کی بہت ساری بہنیں تھیں. اور ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی شادی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک شادی شدہ عورت سے شادی کر لی، یعنی مطلقہ تھی یا بیوہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہت سی بہنیں ہیں اور اگر ان کے ساتھ میں ایک لڑکی ایسی اور لے آتا تو ان کو لک آفٹر کون کرتا؟ تو ان کا خیال رکھنے کے لیے انہوں نے خود قربانی کی. اکلوتے بیٹے تھے. کہتے میرے باپ نے مجھے بلایا. فقال، تو کہا ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے پہلا ہوں گا جو کل قتل کر دیا جاؤں گا. یعنی ان کو گویا ایک ایسی فیلنگ ہو رہی تھی، اور ایسی فیلنگ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی کام ہونے والا تو اس سے پہلے ہی آپ کے دل میں کھٹک آنے شروع ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح ان کو بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت کی خوشبو آ رہی ہو اور وہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے پہلے شہید کر دیا جاؤں گا. وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنے بعد تم سے زیادہ کوئی شخص عزیز نہیں چھوڑ رہا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دنیا کے تمام انسانوں میں تم سے مجھے بہت محبت ہے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بڑھ کر اور کوئی پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی تھا. اور ایمان والا انسان اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اپنے والدین اور اولاد ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہو جائیں. وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، اور مجھ پر قرض ہے، فَقْضِ، اس کو پورا کر دینا. وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. وَاسْتَوْصِ، خیر خواہی کرنا، بِأَخَوَاتِكَ، اپنی بہنوں کے ساتھ، خیرن، بھلائی کے ساتھ. فَأَصْبَحْنَا، صبح کی ہم نے، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وہ پہلے مقتول تھے، پہلے شہید تھے. وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، اور دفن کیے گئے ان کے ساتھ ایک دوسرے شخص قبر میں، یعنی قبر میں ان کو اور ایک اور شخص کو ساتھ دفن کیا گیا، یعنی ملا کے دفن کیا گیا. کہا جاتا کہ ان کے اپنے بہنوئی تھے. ثم لم تطب نفسی ان اترکہ مع الاخر، کہتے ہیں کہ وہ جب دفن کیا گیا لیکن مجھے اچھا نہ لگا کہ میں اپنے باپ کو دوسرے کے ساتھ رکھوں. فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی قبر کھول کے ان کو نکالا. فاذا ہوا، تو وہ کیسے تھے، کیوم وضعتہ ہنیۃ غیر اذنہ، کہ ان کی لاش نکالی گئی تو وہ بالکل اسی طرح تھی جس طرح 6 ماہ پہلے ان کو وہاں رکھا گیا تھا، سوائے اس کے کہ ان کے کان جو تھا اس میں کچھ تھوڑا سی چیز لگ گئی تھی، یعنی کان گل رہا تھا. یہ ہے شہید کی جزا. جس میں میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے جس میں سے شاید چند لوگوں کو یہ میں پہلے سنا بھی چکی ہوں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ
یہ جو جابر ہیں جن کے والد شہید ہوئے تھے اور جن کی شہادت کا قصہ یہاں لکھا ہوا، انہی کے بیٹے کا یہ واقعہ ہے، حضرت جابر ہی کا واقعہ ہے جو اپنے والد کو قبر سے نکالتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں حضرت جابر اور حضرت حذیفہ بن یمان، ان کا اس صدی کے شروع میں، یہ چونکہ اس وقت جو میرے سامنے یہ تکبیر کی ایک کٹنگ ہے 7 نومبر 91 کا یہ شمارہ ہے جس میں یہ قصہ موجود تھا، اور قصہ یہ تھا جس کو بہت تفصیل سے ایک خاتون نے جو اس جنازے میں شریک تھی، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی 2 قبریں تھیں جن کو کھودا گیا اور پھر دوبارہ ان کو دفن کیا گیا جنازہ پڑھا کے، تو یہ خاتون جو یہ قصہ لکھتی ہیں، طویل قصہ ہے، اس وقت نہیں ہے، یہ خود اس جنازے میں موجود تھی، یہ کسی سفیر کی بیگم تھی، تو وہ وہاں پر موجود تھے، تو یہ بھی وہاں تھی، تو انہوں نے پھر آ کے کتاب لکھی اور اس میں اس قصے کو نقل کیا جو ان کا عینی شاہد قصہ تھا۔ قصہ کیا تھا کہ میں ذرا یہاں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا سنا دیتی ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان کا 50-60 سال قبل پیش آنے والا یہ ایمان افروز واقعہ کہ عراق کے مفتی اعظم اور اس وقت سربراہ سلطنت شاہ فیصل نے بیک وقت اور متواتر یہ خواب دیکھا کہ یہ دونوں صحابہ ان سے اپنے مزارات میں دریا کے پانی کی آمد کی شکایت کر رہے ہیں، یعنی ان کی قبریں تھی کہیں پر، اور یہ خواب میں مسلسل آ رہے تھے کس کو؟ وہاں کے مفتی اعظم کو اور بادشاہ کو اس وقت کے، کہ پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے لہٰذا تم ہماری قبریں منتقل کرو۔ جس کے بعد شاہ فیصل نے مفتی اعظم کے فتوے کے بعد صحابہ کرام کے اجسام کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد پوری مسلم دنیا سے آنے والے لاکھوں زائرین کی موجودگی میں یہ کارروائی عمل میں آئی۔ اگرچہ یہ واقعہ اردو جرائد میں گزشتہ 20-25 سال کے دوران پہلے بھی شائع ہوتا رہا، لیکن اس عرصے میں اس کی کوئی تصویر شائع نہیں ہوئی۔ ہمارے ایک قاری نے اپنے ریکارڈ سے اس واقعے کی ہمیں یہ اخباری تصویر بھیجی ہے۔ اس تصویر پر جو عبارت تحریر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ 20 ذی الحج 1351 ہجری کا ہے۔ عبارت یہ ہے: یہ سعادت مرحوم ملک فیصل شاہ عراق کی ہی کی قسمت میں لکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام یعنی حضرت حذیفہ حاکم مدائن اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب میں آ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریا سے فاصلے پر دفن کرایا جائے، کیونکہ دریا کا پانی ہمارے مزاروں کے قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ عید قربان 1351 ہجری کے 10 روز بعد شاہد اس کو احتشام کے ساتھ یہ رسم ادا کی گئی، اور ان دونوں صحابہ کی زیارت سے لاکھوں مسلمانوں کو شرف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ دونوں کے جسم بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ کفن اور ریش مبارک کا بال محفوظ تھا، آنکھوں کی چمک تک برقرار تھی۔ یہ اسلام کی صداقت کا عینی ثبوت ہے۔ یہ تصویر ہے، کافی پرانا کوئی اخبار ہے، تصویر ویسے نہیں ہے، ان صحابہ کرام کی شکل کی تصویر نہیں ہے اس میں، اور نہ لی گئی، جنازوں کی تصویر ہے، اور اس میں جو خاتون وہاں پر موجود تھی انہوں نے بہت تفصیل سے کہانی لکھی ہوئی ہے، اور کس کس طریقے سے وہ سب کچھ کاروائی جو تھی وہ مکمل ہوئی۔ بہرحال شہادت کا اپنا ایک لطف ہے، لیکن یہ اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہو کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کہتے ہیں نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ آئینہ، یہ دل، یہ روح ہمیں دی ہے، اگر یہ دل اس کے لیے ٹوٹتا ہے، یہ زندگی اس کے لیے جاتی ہے، تو یہ اس کو اور پیاری ہو جاتی۔ اس کے لیے مرنا اور اس کے لیے ٹوٹنا اور اس کے لیے بکھرنا اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا، اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت کی بات ہو نہیں سکتی کسی انسان کے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا سے چمٹ کر رہ گئے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کی ہوئی ہو، ان کو یہ لطف سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سعید بن عامر عن شعبۃ عن ابن ابی نجیح عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال دفن مع ابی رجل فلم تطب نفسی حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدۃ، کہ مجھے اچھا نہ لگا کہ میرے والد دوسرے شخص کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تو مجبوری تھی، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ 70 لاشیں اگر آپ نے دفنانی ہوں، پورا دن چاہیے، بہت کام چاہیے، اور دشمن سر پہ کھڑا ہے، اور اس دوران آپ نے پھر کیا کیا؟ جلدی جلدی دو کو ایک قبر میں ڈال دیا، اور یہ بتانے کے لیے بھی آپ نے ایسا کیا ہوگا کہ اکٹھا دفن کیا جا سکتا ہے شہیدوں کو۔ پھر یہ ہے کہ حضرت جابر کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، باپ ان سے محبت کرتے تھے، وہ بھی باپ سے محبت کرتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو دونوں آپس میں تھے ان کی کوئی بہت زیادہ بہنوئیوں کے ساتھ عموماً اتنی نہیں بنتی، ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ والد ان کے ساتھ بہت خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن شہادت کے بعد وہ سب علائشیں دل سے نکال دی جاتی ہیں اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہو بھی ایسا تعلق میں کوئی بگاڑ وغیرہ۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر پڑھیں گے آپ۔
تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ 6 مہینے گزرے کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے والد قبر میں ان کے ساتھ، انہوں نے ان کو نکالنا چاہا، قبر کھود دی، اور یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہوا لہٰذا وہ قبر کھود کے ان کی لاش کو نکالا گیا اور صحیح سلامت تھی وہ، تو آپ نے اس پہ منع نہیں کیا۔ اس سے امام بخاری یہ باب لاتے ہیں کہ ضرورت کے وقت اگر میت کو ایک قبر سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کرنا ہو یا کوئی اور ضرورت ہو، لعلۃ کا لفظ آیا ہے، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ اپروول تھا نا آپ کا۔ اگر ہم کو یہ پتہ چل گیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا، لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ باب اللحد والشق فی القبر، یعنی لحد بنانا یا شق یعنی صندوقی قبر بنانا۔ صندوقی سے مراد یہ کہ سیدھی قبر بس۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم۔ ان ساری روایت سے ایک بات اور پتہ چلتی، شہادت اپنی جگہ بہت بڑا مقام، لیکن اس کے باوجود شہیدوں میں بھی درجہ بڑا اس کا ہے جس کے پاس پھر علم ہو، اور خاص طور پر قرآن کا علم۔ باب اذا اسلم الصبی فمات هل يصلى علیہ، اگر کوئی بچہ مسلمان ہو جائے یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا، مسلمان ہو جائے پھر وہ مر جائے، کیا اس پہ بھی جنازہ پڑھا جائے گا؟ بعض بچے مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سمجھ دے دیتا ہے بنسبت بڑوں کے، تو ایسی صورت میں ماں باپ تو اس کے سارے کافر ہیں، تو جنازہ اس پہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى السَّبِيِّ الْإِسْلَامُ، اور کیا بچے کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ تو نہیں کہ آپ ایک بچے کو ورغلا رہے ہیں؟ یہ ورغلانے کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے بچے کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر ایک کی ہمدردی تھی اور ہر ایک کی محبت تھی کہ وہ کسی طرح آگ سے بچ جائے۔ وقال الحسن وشریح وابراہیم وقتادۃ اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو لڑکا مسلمان کے پاس ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ ماں اور باپ دو تھے، ایک بچہ تھا، ماں مسلمان ہو گئی، باپ کافر رہا، اور بچہ بھی مسلمان ہو گیا، تو بچہ کس کے ساتھ رہے گا؟ ماں کے ساتھ، اور اگر باپ مسلمان ہے تو باپ کے ساتھ۔ وکان ابن عباس رضی اللہ عنہما مع امہ من المستضعفین، کہ ابن عباس اپنی ماں کے ساتھ کمزور مسلمان سمجھے جاتے تھے کیونکہ ان کے باپ جو تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے پہلے، بعد میں ہوئے، لیکن ان کی ماں جو تھی ام الفضل، فضل ان کے بڑے بھائی تھے عبداللہ کے، تو ان کی ماں ام الفضل کہلاتی تھی۔ تو ماں بھی مسلمان ہو گئی، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، باپ نہیں ہوا، دونوں بیچارے کمزور مسلمانوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ ولم یکن ما ابیہ علی دین قومی، اور ابن عباس اپنے باپ کے ساتھ اپنے قوم کے دین پر نہیں تھے۔ وقال الاسلام یعلو ولا یعلا، تو ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ اسلام غالب رہتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خواہ ہم کمزور ہی کیوں نہ ہو، یعنی ماں تھی میری باپ کے مقابلے میں کمزور تھی، اور وہ مسلمان ہوئی، میں مسلمان ہوا، تو میں کمزور ماں کے ساتھ چلا گیا کیونکہ اسلام کی قوت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ بظاہر جسمانی قوت میں ایک باپ نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں۔ تو اسلام کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ صاحب اسلام کو زیادہ حق ہے، یعنی ماں یا باپ میں سے جو مسلمان ہو وہ زیادہ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور بچے کو لینے کا حقدار بھی وہ زیادہ، اور خصوصاً بچے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ بچے اپنے والدین کے دین پر ہی ہوتے ہیں نا، جس ماحول میں وہ رہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اب اگر ایک ایسی فیملی ہے کہ جس میں ماں جو ہے وہ کرسچن ہے مثال کے طور پر لیکن باپ مسلمان ہے، خدا نخواستہ دونوں میں سیپریشن ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بچہ کس کے پاس جائے گا؟ کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ اسی کے ساتھ جو مسلمان ہوگا، تاکہ اس بچے کی، اور خصوصاً باپ کا ویسے بھی اس لحاظ سے حق بنتا ہے کہ نسل اس کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس لیے باپ جس طرف بھی اس کو لے جائے، لیکن اگر وہ مسلمان ہو تو، اگر وہ کافر ہے تو ماں اس باپ کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوگی اس کو لینے کی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہے جب ایک اسلامی حکومت میں فیصلہ ہو رہا ہے، اگر کہیں اور ہے تو پھر وہ تو اپنے قانون کے مطابق کریں گے، پھر آپ کو تو حق نہیں ہے، پھر آپ کو سزا ہے وہاں رہنے کی۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ عن یونس عن الزہری قال اخبرنی سالم ابن عبداللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان عمر انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط، یہ ذرا ایک قصہ ہے دھیان سے سنیے گا، کہ حضرت عمر جو تھے وہ گئے کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہاں گئے؟ فی رہط، ایک گروہ میں، یعنی ایک گروہ کے ساتھ۔
رہت کہتے ہیں 10 سے کم کا گروہ. چونکہ قصے کے راوی سالم بن عبداللہ ہیں اور عبداللہ بن عمر ہیں، پھر عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے، اس لیے وہ گروہ میں اور بھی صحابہ ہوں گے، لیکن روایت چونکہ حضرت عمر کی ہے اس لیے ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اور رہت کا نام نہیں لیا گیا. کہاں گئے؟ قبلہ، جانب، طرف، ابن سیاد کی طرف. یہ ابن سیاد ایک یہودی لڑکا تھا، یہ عام لڑکوں سے مختلف تھا. اس کو بعض اوقات ایسے اشارات ہو جاتے تھے کہ جس سے کوئی آنے والی یا ادھر ادھر کی باتیں اس کو پتہ چل جاتی تھی، جو عام طور پر کاہنوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا، پھر اس کے اولاد میں بڑے عالم لوگ ہوئے. اس کا ایک بیٹا تھا عمارہ جو امام مالک کا استاد تھا. جی ہاں، لیکن ابتدا میں ابھی یہ یہودی ہی ہے. جو قصہ ابھی آپ پڑھیں گے اس کے غیر اسلامی حالت کا قصہ ہے. ابن سیاد کے پاس گئے، یعنی یہ کاہن بچہ جو تھا. حتی وجدوہ یلعبو، دیکھا اس کو کہ کھیل رہا ہے مع صبیان، بچوں کے ساتھ، کیونکہ ابھی بچہ سا تھا. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے پاس گئے پورا وفد بن کے، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ کھیل رہا تھا. اور یہ کس لیے گئے تھے؟ دراصل اسلام کی دعوت دینے. عند اتم بنی مغالطہ، اتم گھر کو کہتے ہیں. اب گھر تو بہت سے قسم کے ہوتے ہیں، اتم کیوں؟ اتم کہتے ہیں پتھروں کا بنا ہوا گھر. یہ کچی مٹی کا گھر ہوتا ہے تو اتم پتھر کا گھر، اینٹوں کا گھر کہہ سکتے ہیں آپ. مثلا بنی مغالہ انصار کا ایک قبیلہ ہے. وقت قارب ابن سیاد، اور قریب آ چکا تھا ابن سیاد، کس کے؟ الحلم، بلوغت کے، یعنی بالکل چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا اور جوان بھی نہیں ہوا تھا، جوان ہونے کے قریب تھا. فلم یشعر، تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں، کھیل میں مصروف رہا. حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پہ مارا، یعنی جا کے اس کو تھپ تھپایا. ثم قال ابن سیاد، پھر ابن سیاد سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ ابن سیاد، تو ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا. فقال، کہنے لگا اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے یعنی عربوں کے رسول ہیں. یہ دو ٹرمز ہیں، ایک اہل کتاب اور ایک امیین. اہل کتاب کون؟ جن کے پاس تورات اور انجیل وغیرہ تھی. اور امی کون؟ کہ جو آسمانی کتابیں نہیں رکھتے تھے. عربوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کیا کہنے لگا ابن سیاد کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، یعنی ہمارے نہیں ہیں. مراد یہ، کیونکہ ان کے بڑوں نے ایسا ہی تعصب سکھایا تھا نا، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ فلاں گروہ کے ہیں، بالکل جیسے ہم کرتے ہیں. اس کی بات نہ سننا، یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، خواہ بات وہ درست ہی کر رہا ہو. فقال ابن سیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیونکہ طرح طرح کی خبریں اس پہ آتی تھی، جنات یا شیاطین جیسے کاہنوں کے پاس آتے ہیں. وہ جیسے سورۃ الشعراء کے آخر میں آتا ہے نا کہ کیا تم جانتے ہو کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ علی کل افاک نسیم، ہر جھوٹے گناہ گار پر. تو یہ ہے کہ یہ جو کہانت ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں نجومی اور رمال اور اس قسم کے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو کچھ جھوٹی کچھ سچی خبریں ملا جلا کے سنا دیتے ہیں. کچھ ایسے کیفیات آتی ہیں ان پہ کہ وہ بتا دیتے ہیں. تو یہ علم تو موجود ہے اور یہ کیفیات بھی موجود ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان پر ایمان نہیں لانا چاہیے، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، غیب کی خبریں معلوم نہیں کروانی چاہیے. تو اب یہ بچہ جو تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی کیفیات اس پہ آتی تھی، جیسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں مجذوب، یا وہ کوئی ایسے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ پھر کچھ بول دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ بد دعا ان کی لگ جاتی ہے. اس قسم کی چیزیں یعنی اصلاً ہیں صحیح، لیکن ہمیں تعلیم کیا دی گئی کہ ان چیزوں میں مت پڑو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک میں ڈالنے والی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان خبروں پہ کان نہ دھرو، ان چیزوں کی طرف دلچسپی نہ رکھو. اتشہد انی رسول اللہ فرفضہ، اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ یعنی جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں نا آپ یہ کر لیں تو کہتا آپ کر لیں، بالکل اسی طرح آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے مانتے ہیں کہ میں رسول ہوں؟ فرفضہ، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وقال، آپ نے کیا فرمایا؟ آمنت باللہ و برسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. یعنی جب تم رسول ہی نہیں تو میں تمہیں کیا رسول مانوں گا؟ یعنی کہا نہیں تم تو کیا بات کر رہے ہو اور تم کافر ہو اور فلاں، نہیں، کہا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان. فقال له ماذا ترى، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے، یعنی تمہاری کیا کیفیت ہوتی، یہ تم کیسے بتا دیتے ہو اس طرح کی بات. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ کیا کہ انسان اس قسم کے لوگوں سے انٹرویو کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ یہ آپ کس طرح بتاتے ہیں، کہاں سے آپ کو خبر ملتی ہے، یہ جو آپ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں اس کی یعنی ایک علم کی حد تک اسے جانا جا سکتا. قال ابن سیاد یاتینی صادق و کاذب، ابن سیاد کہنے لگا کہ میرے پاس
سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے. یعنی بعض خیال مجھے سچے آتے ہیں اور بعض جھوٹے، یا بعض جنات میرے پاس سچی خبر لاتے ہیں اور بعض جھوٹی خبر لاتے ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلط علیک الامر، کہ تیرا معاملہ تو گڑمڑ ہو گیا، یعنی تو رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تیری سچی ہے اور تیری کوئی جھوٹی. ثم قال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد خبأت لك خبیئا، آپ نے اس سے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپائی ہے، ایک بات چھپائی ہے. اور وہ بات کیا تھی؟ میں نے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے. کوئی آیت ہے جو میں دل میں پڑھ رہا ہوں، تم مجھ کو بتاؤ. فقال ابن سیاد، ابن سیاد کہتا ہے هو الدخ، یہ دخ ہے، دخ. فقال اخسا، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پرے ہٹو. فلم تعدو قدرک، کہ تو اپنی بساط سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. یعنی انہوں نے جاننا چاہا کہ اس کو کتنا کہ علم ٹیسٹ کیا. اور دکھ کیا تھی آپ کے ذہن میں آئی تھی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو باقی تو کچھ نہ بتا سکے، دکھ کا لفظ بتایا. اور نجومی بھی کیا کرتے، وہ ایک چھوٹی سی بات لے کے اس کو جنرلائز کر دیتے. ایک ذرا سی بات اگر اس کی سچی نکلے، ہم جیسا کوئی کہتا ہاں دیکھا اس کو چل گیا پتا، میں دخان ہی سوچ رہا تھا. ہاں لیکن آپ نے کیا کہا کہ تمہارا معاملہ تو کچھ گڈمٹ قسم کا ہے، چھوڑو اس بات کو اور تم کہانی رہو گے. کہانت سے آگے تمہیں کوئی مقام نہیں مل سکتا، یعنی نبی نہیں ہو سکتے. مراد یہ تھی تمہارے پاس جو کچھ آتا ہے نہ ہی یہ وحی ہے اور نہ الہام ہے، یہ کیا ہے؟ شیطانی خبریں ہیں چندے. اب دیکھیں کہ شیطان جیسے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، تو وہ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس وقت ڈالتا ہے نا جب دل میں ہم کچھ بات سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شیطان کو بعض اوقات ہمارے دل کی کچھ باتوں پر اس میں دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے ہم سوچ کیا رہے ہیں. یعنی یہ شیطان کو ایک قوت دی گئی، یعنی وہ غیب کا علم جانتا ہے کہ ہم نہیں غیب کا علم جانتے، تو وہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. یا میں آپ کا نہیں جانتی اور آپ میرا نہیں جانتے، اور شیطان جانتا ہے تو نعوذ باللہ آپ سے یا مجھ سے شیطان بہتر ہو گیا. یہ نہیں اس کا معنی. دل میں جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، مثلاً آپ نماز پڑھنے لگے یا کوئی اچھا کام کر، صدقہ ہی کرنے لگے، مثلاً آپ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایک خیال آتا ہے اچھا نہیں چھوڑو جانے دو، وہ تو ایسے ہی ہے، اس کو نہیں کچھ خرچ کرنا یا دینا، وہ تو قابل ہی نہیں دینے کے. کون یہ باتیں بری بری ڈالتا ہے دل میں؟ یہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. شیطان کب ڈالتا ہے؟ جب آپ ایک نیک نیتی کا ارادہ کرتے. ابھی آپ نے زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن شیطان آپ کے دل تک پہنچ گیا، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان بعض اوقات دل کی باتیں بھی جان لیتے ہیں اور جب ہی وہ وسوسہ ڈالنے پر قادر ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جس کو ہمزاد بھی بولتے ہیں. ہمزاد کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ ہمزاد بولتے ہیں اس کو. جو شخص آیت الکرسی نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو جو کسی دوسرے کا شیطان ہوتا ہے یا عام شیطان جو ہوتے ہیں، وہ اس ہمزاد سے دوستی کر کے اس انسان کے دل کی باتیں یا اس کے راز لے لیتے ہیں. یہ جو نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے جن مسخر کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جن پالے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بکرے کا گوشت لاؤ، فلانا لاؤ، وہ اپنے جنوں کو کھلاتے ہیں. جی ہاں، یہ مذاق نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، ورنہ کالے بکرے ایسے اتنے ذبح ہوتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ قصہ مختصر یہ کہ جو لوگ جن قابو کر لیتے ہیں، وہ اپنے جنوں کو اس شخص کے جن کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو کسی انسان کے ساتھ ہر وقت جو شیطان لگا ہوا ہے، ٹھیک، اور اس سے کچھ خبریں اس کے بالکل تنہائی کی معلوم کر لیتے ہیں اور کچھ تھوڑی بہت اسی قسم کی دکھ جو ہے وہ دل کی بھی لے لیتے ہیں اور پھر جا بتاتے ہیں ادھر. اب کوئی ایسا شخص پہنچتا ہے تو کہتے ہیں، آنکھیں تھوڑی دیر بند کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا فلاں شخص اس وقت بیٹھا ہوا ہے فلاں مکان کے دوسرے کمرے میں جس کے اندر یہ سب پردے لٹک رہے ہیں، اور یہ تو انسان کہتا ہے دیکھا اس کو تو غیب کا علم ہے، یہ تو سب کچھ جانتا ہے. اب اس کے بعد جو باقی جھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے وہ بھی ساری مان لیتا ہے. تو یہ ایک شیاطین کا کھیل ہے اس قسم کا کہ جس میں ان کو آزادی دی گئی. وہ جنت میں پہنچ گیا تھا بہکانے کو، تو یہاں دنیا میں تو بہت ہی آزاد ہے. وہ اس نے کہا تھا نا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے. یہ اس کو مہلت دی گئی ہے، آزادی دی گئی ہے، اور انسان سے تھوڑی بڑھ کے آزادی دی گئی ہے کہ وہ انسان کو جیسا چاہے گمراہ کر لے. ایسی جب خبریں ہوتی ہیں تو عام لوگ اس میں اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو تو غیب کا علم ہے، پھر ہر سچی جھوٹی بات اس سے پوچھنے کو چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی اچھا وہ فلاں شخص جو ہے نا، وہ بتا دیتا ہے کہ چوری کس نے کی، کہاں گئی، وہ فلاں چیز فلاں جگہ پڑی ہے، جا کے اس سے پتہ کر لو. ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے اس نے اس تعلیم کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کفر کا لفظ آتا ہے وہاں، اس نے کفر کیا اس تعلیم سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لہذا کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، ایسی خبریں معلوم کروانے سے منع کیا گیا، ایسی خبروں کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے.
کہ اچھا ہم کہتے ہیں کہ غیب نہیں کسی کو پتا، دیکھو اس کو تو سب کچھ پتا اور اس کو پتا ہے، اور تجسس میں بہت ساری چیزیں ایسی انسان شروع کر دیتا ہے جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں۔ ہاں اب آپ کو بتاؤں طریقہ ان ساری چیزوں سے بچنے کا، اللہ کا ذکر۔ آپ کو وہ دعا یاد ہوگی کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک فرشتہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ہدیت ووقیت وکفیت، ہدایت پا گئے، کفایت کیے گئے، بچا لیے گئے۔ اب اس کا جو ساتھ ہمزاد لگا ہوا ہے، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، یہ کسی دوسرے آنے والے جن شیطان کو کچھ بتا نہیں سکتا، حصار ہو جاتا ہے انسان کے ارد گرد۔ جب آیت الکرسی پڑھتا ہے تو انسان کے ارد گرد ایسی دیوار قائم ہو جاتی ہے کہ کسی کے مسخر یا قابو کیے ہوئے جن اس شخص کے آ کے حالات معلوم نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہے؟ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، من استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ آیت الکرسی کے بعد آتی ہے نا یہ آیت، پڑھی ہوگی آپ نے۔ تو جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، اور سوتے وقت خاص طور پر اسی لیے پڑھنے کو کہا گیا کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس پہ شیطان حملہ کر رہے ہیں، جن کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ آیت الکرسی پڑھ کے سو، کوئی نہیں پاس پھٹکے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو یہی ہے اللہ کو تھام لینا، اس سے دوستی کر لینا، اس کو یاد کر لینا کہ جس کے بعد کوئی چیز پھر آپ پہ غالب نہیں آ سکتی۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب آتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ پھر شر کی قوتیں آپ پہ غالب نہیں آ سکتی۔ لیکن انسان ہے نا، پڑھنا بھول جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، خصوصاً جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ ویسے تو ہر نماز کے فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب نہیں پڑھنی ہوتی تو دن میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے، اور رات کو بھی پھر ایسی غفلت میں سو جاتے ہیں، پھر ایسی چیزیں انسان کو ستانے لگتی ہیں۔ اس لیے نماز نہ بھی پڑھنی ہے تو آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے، عورت کو محروم نہیں کیا گیا۔ مگر ہمارے لوگوں نے بلا وجہ کی شرطیں اور حدود اور قیود لگا کے دین کو مشکل بنا دیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کہتے ہیں دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ جملہ آپ حضرت عمر سے بہت دفعہ سنیں گے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، اضرب عنقہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکنہ فلن تسلط علیہ، اگر وہ دجال ہے تو تم اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ نے یہ بھی سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دجال ہو، پھر سوال نہ آئے کہ دجال کون ہے، وہ جو فتنوں کی کتاب ہے اسی میں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتا سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ دجال ہے، اور ہر جھوٹے کو بھی کہتے ہیں، تو تم اس پہ مسلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ دجال کو کون مارے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ مراد تھی۔ اگر یہ دجال ہے تو تم اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اور اگر وہ دجال نہیں تو اس کو قتل کرنے میں تیری کوئی بھلائی نہیں، یہ تیرے لیے اچھا نہیں، اس کو مارنا تیرے لیے بہتر نہیں۔ وقال سالم، حضرت عمر کے پوتے سالم کہتے ہیں سمعت ابن عمر، میں نے اپنے ابا ابن عمر سے سنا، رضی اللہ عنہما یقول، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، کہتے ہیں انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، وہ ابی بن کعب، اور ابی بن کعب، الى النخل التي فيها ابن سیاد، اس کھجور کے درخت میں جہاں ابن سیاد ہوتا تھا، وهو يختل، اور وہ وہاں پر اکیلے تھے، ان یسمع من ابن سیاد، کہ ابن سیاد سے کچھ سنیں کہ کیا کہتا ہے یہ، قبل ان یراہ ابن سیاد، اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھ لے، یعنی چپکے چپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کے ساتھ ان کھجوروں کے درختوں کے پاس گئے جہاں وہ رہتا تھا۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع، یعنی فی قطیفۃ لہ، تو دیکھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اپنا ایک کمبل لپیٹے، قطیفہ کمبل کے لیے آتا ہے، فیہا رمزۃ، کہ اس میں کچھ گنگنا رہا ہے، کمبل لیے لیٹا ہوا ہے اور کچھ گنگنا رہا ہے، گنگنا رہا ہے، رمز اشارے سے بات کرتا، او زمرۃ، زمرہ مزمار اسی سے ہے، یعنی کچھ گنگنا رہا ہے۔ فرأت ام ابن سیاد، ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہو یتقی بجذوع النخل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ بچ کے جا رہے تھے کھجوروں کے تنوں کے پاس سے، یعنی آپ بتانا نہیں چاہتے کہ آپ گزر رہے ہیں، خاموشی سے چھپ کے اس کی بات سننا چاہتے تھے۔ فقالت لابن سیاد، تو ابن سیاد کی ماں ابن سیاد کو کہتی ہیں یا صافی، یا صافی، یہ جیسے لاڈ سے نام لیتے ہیں نا، سواد ہے تو پہلا اسی سے، وہ اس میں ابن سیاد کہتے ہیں کہ ابن سیاد کا نام بھی تھا، حاضہ محمد، یہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فصار ابن سیاد، ابن سیاد کود کے اٹھ بیٹھا، اچھل بیٹھا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا، اگر یہ اسے چھوڑ دیتی تو یہ بیان کر دیتا، یعنی ماں نے اسے بتا دیا، اگر اس کو پتہ نہ چلتا
تو جو اس کی حقیقت تھی وہ مجھے پتہ چل جاتی. وقال شعیب، شعیب کہتے ہیں زمزمتن، کہ یہ رمزتن نہیں، یہ کیا ہے؟ زمزمتن تھا. فرفسہ، اور بعضوں نے کہا کہ یہاں فرفدہ کی بجائے فرفسہ ہے، یعنی انہوں نے اس کو لات ماری. وقال اسحاق الکلبی وعقیل رمرمتن، کسی اور نے اس کو رمرمہ پڑھا. وقال معمر رمزتن، ایک اور روایت میں اس کو رمزتن کہا گیا. رمزہ کہتے ہیں ستار کی آواز کو. بہرحال یہ تو راویوں کے آپس کے اختلاف ہے کہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا، اور اس میں اصل میں آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ دوسری جگہ لگا دیں تو وہ کچھ اور بن جائے گا. زمرہ بن جائے گا، رمزہ بن جائے گا، رمرمہ بن جائے گا، زمزمہ بن جائے گا. تو اس سے بہت سے لفظ وجود میں آ گئے، لیکن سب کا آلموسٹ معنی ایک ہی بنتا ہے.